أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أو تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے احکام تم پر فرض کر دیے ہیں. ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے. اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو تم پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو. اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو. وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں. بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے. کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 28.
محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ 5ویں پارے کا آغاز ہوا۔ 5ویں پارے کی ابتدا میں جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا والمحصنات، یہ لفظ 4 طرح کی خواتین کے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے شادی شدہ، دوسرا ہے آزاد عورتیں، تیسری پاک دامن عورتیں، اور چوتھی مسلمان عورتوں کے لیے۔ یہ 4 الگ الگ معنوں پر ایک ہی لفظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے۔ پیچھے ان عورتوں کا تذکرہ ہوا جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، محرمات جن کو کہا جاتا ہے، محرم عورتیں۔ اب اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یہاں اس کی ایک شق کو، ایک حصے کو بیان کیا گیا۔ والمحصنات من النساء، کہ حرام کی گئی شوہر والی عورتیں، یعنی جن کے شوہر زندہ ہیں اور وہ شادی شدہ ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ ملکیت میں آ جانے کے بعد شوہر والی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک شکل بنا کرتی تھی جو جنگ کے موقع پر ہوا کرتا تھا۔ جنگ میں ہوتا یہ تھا کہ جن عورتوں کو لونڈی بنا لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا، اب وہ جس کی ملکیت میں آ جائیں اب اس کے لیے وہ حلال ہوگی، لیکن اس کے لیے آگے شرائط بیان کی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی اس کی ملکیت میں آئیں فوراً ہم بستری شروع کر دی جائے، یا لونڈی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انتہائی غلاموں کی طرح اور پریشان کر کے یا زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ پرانے دور کی باتیں تھیں۔ اب اس مسئلے کو بیان کرنے سے قبل یہاں پر ایک چیز میں بیان کر دوں کہ اسلام جب آیا اس وقت غلاموں کا اور لونڈیوں کا ایک بڑا ایشو تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اگر قرآن اس کو یا شریعت فوراً ختم کر دیتی تو اسے آسان بھی نہیں تھا کہ فوری طور کے پر اس قانون کو ختم کر دیا جائے، لیکن اسلام نے ایسے راستے بنائے جس سے غلاموں کے پر، لونڈیوں کے پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اب دیکھیے اس کی پہلی شکل یہ رکھی، جہاں کہیں بھی کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے، پہلے نمبر کے پر جس چیز کو فوقیت دی جاتی تھی وہ غلام کو آزاد کرنا۔ ہر موقع پر دیکھیے اول مرحلے کے پر پہلا آپشن آپ کے لیے رکھا جاتا ہے کہ غلام کو آزاد کرو۔ اس طریقے سے غلاموں کو آزاد کر کر کے ان لوگوں کی تعداد کو کم کیا جا رہا تھا۔ دوسرا، اب اگر یہ غلامی کی حیثیت سے ہمارے ملکیت میں ہے تو ان لوگوں کے حقوق اتنے زیادہ بیان کر دیے گئے کہ آزاد اور غلام کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے احکامات بیان کیے، آگے بہت ساری روایت آ رہی ہیں کہ جو آپ کھائیں گے وہی اپنے غلاموں کو کھلائیں گے، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیں گے، اور اگر ان کی طاقت سے زیادہ کام دو گے ان کو سپورٹ کرنا ہوگا، ہیلپ کرنا ہوگا۔ ہر اعتبار سے ان لوگوں کو آزادی دی گئی۔ اس کے علاوہ اگر وہ نکاح کرنا چاہے نکاح کی بھی آزادی دی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لونڈی ہے یا غلام ہے تو وہ نکاح کی حاجت نہیں رکھتے، انسان ہے، انسان ہونے کی بنیاد پر جو ضروریات ان کی زندگی کی ہیں وہ تمام پوری کی جائیں گی۔ اسلام نے تمام فیسلٹیز ان لوگوں کے لیے عطا کی۔ اب یہاں جنگ کے موقع 2 طریقہ تھا جو کہ غلاموں اور لونڈیوں کا تھا۔ ایک تو خاندانی تھے، یعنی ان کے خاندان ہی غلاموں کی نسل سے چلے آ رہے تھے، اور یہ چیز آپ اگر دیکھیں گے تو ہندوستان کے اندر بھی ہوا کہ مغلقوں کے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں کنیزوں کا اور اس کے علاوہ غلاموں کا دور تھا، یہ چیز چل رہی تھی۔ اب دنیا میں دیکھا جائے تو قریب قریب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، حالانکہ اس کی ابتدا کرنا اور اس چیز کے بارے میں آواز اٹھانا، اس ساری چیزوں کا جو صحرا جاتا ہے وہ اسلام کے سر جاتا ہے کہ اسلام نے ہی ان لوگوں کے لیے آواز کو بلند کیا، ورنہ اس وقت بھی بہت سارے مذاہب تھے، چاہے یہودیت کی بات کیجئے، عیسائیزم کی بات کیجئے یا مشرکین اور دیگر مذاہب کی بات، ان لوگوں نے کبھی غلاموں کے تعلق سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جو آواز اسلام نے اٹھائی، اور اس کے لیے باقاعدہ پریکٹیکلی عملی طور کے پر اقدامات کیے، صرف آواز نہیں اٹھائی بلکہ کر کے دکھایا۔ اور وہ مشہور واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فلسطین پہنچے، بیت المقدس آزاد ہوا، تو ایک ہی اونٹ کے پر دونوں سواری کر رہے تھے باری باری۔ اور جب بیت المقدس قریب آیا تب غلام کے سواری کا موقع تھا، باری تھی۔ اس نے کہا بھی کہ آقا آپ سوار ہو جائیے، اس لیے کہ بیت المقدس قریب آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، تمہاری باری ہے، تم ہی سوار کرو گے۔ اور جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اب وہ آج کا دور تو تھا نہیں جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، تو دیکھنے والوں نے سمجھا کہ جو اونٹ کے پر سوار ہے دراصل وہی حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہے، اور ان کا استقبال کرنے لگے۔ تب اس نے وضاحت کی کہ حقیقت میں غلام ہوں، اور جو نیچے چل رہے ہیں اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر وہ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہے۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف اور عدل کی ایک شاندار مثال ہے۔ پہلا خاندان کے ذریعے، اور دوسرا تھا کہ جنگ کے موقع کے پر جو عورتیں یا آدمی قیدی بن جایا کرتے تھے تو ان لوگوں کے لیے غلامی کا سلسلہ تھا، غلام کے طور پر رکھا جاتا۔ اب یہاں اسلام نے اس سلسلے میں کئی اہم چیزوں کو رکھا ہے کہ قیدیوں کے تعلق سے 4 چیزیں سامنے آتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ بلا معاوضہ ان لوگوں کو آزاد کر دیا جائے، یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے فدیہ لے کر، معاوضہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کیے جائے، یعنی اگر ہمارے کچھ قیدی تمہارے پاس ہیں تو ہم تمہارے قیدیوں کو ریلیز کریں گے، آزاد کریں گے، تم ہمارے قیدیوں کو آزاد کر دو۔ اور چوتھی شکل یہ تھی قومی مصلحت کے تحت ان کے شرعی اخلاق اور ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے غلام بنا کر رکھا جائے۔ یہ 4 شکلیں تھیں جس کے پر عمل کیا جاتا تھا، یہ غلاموں کے تعلق سے تھا۔ اگر انہیں بغیر کسی اصول اور ضابطوں کے سماج اور معاشرے کے اندر چھوڑ دیا جاتا تو بتائیے ان کا سرپرست کون ہوتا، کون ان کی دیکھ ریکھ کرتا، انہیں کام کون دیتا، ان کے ساتھ اگر ظلم و زیادتی ہوتی اس کو کون دیکھتا۔ دراصل غلامی نہیں بلکہ ان لوگوں کو سرپرست دیا جا رہا تھا، گارجین دیا جا رہا تھا کہ آپ کس کی سرپرستی کے اندر رہیں گے، آپ کا ولی اور ذمہ دار کون ہوگا، تاکہ کسی بھی قسم کی ذاتی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو تمہارا ولی، تمہارا سرپرست ہو، تمہارے معاملات کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ تو غلامی کو اس ایک اینگل سے بھی دیکھنا ہے، صرف آزاد چھوڑنے سے معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ دراصل غلامی کی بنیاد کے پر انہیں سرپرستی ملا کرتی تھی، دیکھ ریکھ کے لیے باقاعدہ ایک گارجین ہوا کرتا تھا اور اس کے پورے حقوق کی ذمہ داری کو ادا کیا کرتا تھا۔ تو غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جائے، کھانا نہ دیا جائے یا ضرورت سے کم دیا جائے اور ان کے پر کوڑے برسائے جائیں، کام لیے جائے، نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے غلام کو مار دیتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو دنیا میں اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ بتائیے اتنا بڑا اسلام نے اس کے تعلق سے قدم اٹھایا ہے کہ کوئی اپنے غلام کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو جب غلام کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی تو کسی نوکر کے ساتھ زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ اسلام نے حقوق دیے نا، اجیر کے، مزدوروں کے احکامات بیان کیے ہیں، ان کے لیے پالیسیز بنائی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب غلام کو اتنے زیادہ سہولیات دی گئی، فیسلٹیز دی گئی، تو نوکروں کو کیوں نہیں؟ نوکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب چاہیں اس کو گالی دیں، جب چاہے تھپڑ مار دیں، باتیں سنائیں، شریعت کی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ جب آپ غلاموں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے تو نوکروں کے ساتھ بدرجہ اولا آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ دراصل اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا بدتمیز ہوں، کتنا بد اخلاق ہوں۔ آپ اپنا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی بدتمیزی لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ اگر گھر میں ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں بلا وجہ کی، یا بیوی کے ساتھ بلا وجہ کی سختی کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے جھگڑے ہیں اور اس بنیاد کے پر آپ کا پڑوسی آپ سے ڈرا ہوا رہتا ہے، بچے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے سامنے کچھ بولتے نہیں، بلکہ آپ کی بدتمیزی اور شرارت کی بنیاد کے پر وہاں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ اور قرب قیامت ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے
وہ آج ہمارے سامنے بالکل ظاہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے کہ قرب قیامت کسی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، اس بنیاد کے اوپر اس کی عزت کی جائے گی۔ اس کے نقصان، اس کے شر سے بچنے کے لیے کوئی آدمی گنڈا ٹائپ ہوتا ہے، قانون کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، کسی کو پھنسا دیتا ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی، جو بھی اس کے پاس پاور اور اختیارات ہو، جس کی بنیاد کے پر وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ عزت در اصل ان کے شرف، اچھے اخلاق، ایمانداری کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کے شر اور ان کی برائی سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ قیامت کے قریب جو علامتیں ہیں اس میں سے ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو یہ غلاموں کے تعلق سے ایک بڑا اہم مسئلہ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہیں، پہلے انہیں سماعت کر لیجئے گا۔ پہلی بات، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، سنو، تم کو وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے حنین کے دن، جنگ حنین جو فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا پانی کسی دوسرے کے کھیت کو پلائے۔ اسلام میں جنسیات کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں بڑے لطیف پیرائے میں، یہ نہیں کہ سیکسوں کو بالکل کھول کھول کر بیان کیا جائے، نہیں، قرآن میں بھی آپ دیکھیے عورتوں کے تعلق سے جب بیان کیا گیا سورہ نساء میں، تو اللہ نے کیا کہا، انتہائی ادب اور لطیف پیرائے میں، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اب تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ قرآن نے ان ساری چیزوں کو بالکل کھول کھول کر واضح الفاظ کے ساتھ نہیں بیان کیا جس میں انسان کو تلذذ ملتا ہے، اور بعض جوہلا یہ کام کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے پر آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ بتاتے ہیں اور انہی طرح کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تم بالکل کھول کھول کر۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، برے الفاظ کے ساتھ اس طرح کے مسائل کو بیان کریں۔ لطیف پیرائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لطیف پیرا استعمال کیا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اجازت نہیں کہ وہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے، بالکل انتہائی حسین انداز۔ مسئلہ کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، لونڈی بن چکی ہیں، اب چونکہ ان کے پیٹ کے اندر کسی اور کا بچہ پل رہا ہے، تو تم ان کے ساتھ ہم بستری کیسے کر سکتے ہو؟ جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ وضع حمل نہیں ہو جاتا تم ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو استبرائے رحم، استبرائے رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ماہواری آنے کے لیے انتظار کرنا ہوگا، اور ماہواری آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت حمل میں نہیں ہے، اب ان لوگوں سے ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، اگر پہلے مہینے کے اندر ماہواری آ جاتی ہے ہم بستری جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت حمل میں نہیں ہے، اور اگر وہ حالت حمل میں ہیں تو ایسی صورت میں جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا تو لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کی اجازت نہیں ہے۔ نیز اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان کیا، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یہ جائز نہیں ہے کہ غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس چیز کا لین دین کرے۔ جب تک قومی ملکیت ہے نبی اسے تقسیم نہیں کرے گا، یا جو جنگ کا لیڈر ہوگا، امیر وقت ہوگا، وہ تقسیم نہیں کرے گا، 1 روپیہ اس میں سے لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں اس طرح کے معاملات جو قومی معاملات سے جڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ سختی برتی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے پر پوری قوم کا اختیار ہوتا ہے۔ سارے لوگوں کی ملکیت میں جب اسے تقسیم کر دیا جائے گا وہ آپ کی ذاتی ملکیت بن گئی، آپ کو جو کرنا ہے کرو، لیکن تقسیم سے پہلے اجازت نہیں ہے۔ نیز اب آگے دیکھیے، جو مسئلہ میں نے بیان کیا اس کی دلیل مسلم کی روایت، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاملہ عورت کے پاس سے گزرے، آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا وہ فلاں شخصوں کی لونڈی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا وہ اس سے مجامعت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں۔
آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایسی لعنت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ جائے۔ وہ اس بچہ سے کیسے خدمت کروائے گا یا اس کو کیسے وارث بنائے گا جبکہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں تھا۔ یعنی حاملہ لونڈیوں سے اس وقت تک ہم بستری کی اجازت نہیں جب تک کہ وضع حمل نہیں ہو جاتا، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسی لعنت بھیجنے کے بارے میں کہا جو قبر تک اس کے ساتھ جانے والی ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ تھا۔ غلاموں کے تعلق سے ایک اہم حدیث اور بھی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہے۔ سوچئے کتنا بڑا اعزاز۔ غلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اپنے ہاتھوں کے نیچے رکھو یا ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرو، نہیں، بھائی کی طرح رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے زیر دست کیا ہے، زیر نگرانی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے بھائی کو اس کے ماتحت کر رکھا ہو تو اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسی طرح پہنائے جیسا خود پہنتا ہے، اور اس سے اتنا کام نہ لے جو اس کے لیے مشکل ہو، اس کی طاقت کے حساب سے ہی کام دے، اور اگر اس سے مشکل کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ یہ غلاموں کے تعلق سے احکامات۔ نیز چوتھی روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے غلام کو حد لگائی، حد یعنی چوری کے بارے میں یا زناکاری کے بارے میں یہ حد ہوتی ہے، شرعی اعتبار سے ان چیزوں کو حد کہا جاتا ہے۔ اگر اس نے اپنے غلام کو حد لگائی جبکہ اس نے غلطی نہیں کی تھی، غلطی نہیں تھی، زبردستی اس نے ایسا کیا یا اس کو تماچا مارا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے، بلا معاوضہ اس کو آزاد کر دے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، کہ 3 آدمیوں کے متعلق میں جھگڑا کروں گا، یعنی ان لوگوں کا کیس میں اپنے ہاتھ میں لوں گا، میں ان کا مقدمہ لڑنے والا ہوں۔ ایسا آدمی جس نے میری بیعت کے بعد غداری کی، یعنی مجھ سے بیعت کر لی، مسلمان ہو گیا، اس کے بعد غداری کی، مرتد ہو گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانا۔ دوسرا، جس نے کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی، وہ آزاد تھا، اسے غلام بنا کر بیچ دیا۔ اور تیسرا، جس نے کسی آدمی کو مزدور رکھا، اس سے کام پورا لیا لیکن مزدوری پوری نہیں دی۔ یہ تمام لوگوں کے لیے، آپ گھر بنواتے ہیں، کوئی کام کرواتے ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ گاڑی بنوانے کے لیے میکینک کے پاس لے کر گئے ہیں، کوئی بھی کام کروا رہے ہیں، کام پورا کروا رہے ہیں لیکن مزدوری دیتے وقت اس کی اجرت میں کاٹ کسر کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں، آپ کو پہلے سے جو بھی طے کرنا ہے طے کیجئے، اس کے بعد آپ کام کروانے کے بعد بولتے ہیں نہیں میں اتنا ہی دوں گا، غلط ہے۔ شرعی اعتبار سے پہلے بات چیت طے ہوتی ہے کہ آپ اس کی اجرت کتنی لیں گے، پہلے بات طے کیجئے نا، اس کے بعد آپ کام کیجئے۔ آپ پہلے کام کرا لیتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو اجرت بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں میں اتنا نہیں اتنا ہی دوں گا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے پہلے آپ اس کے بارے میں اجرت کو ٹھہرا لیں، اس کے بعد کام کرائے، تاکہ نہ دکاندار اور نہ کسٹمر دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو۔ یہی معاملہ تمام چیزوں کے بارے میں، سودے بازی کے بارے میں، تجارتی لین دین کے بارے میں ہر جگہ ہے۔ آپ کسی کو امام بنا کر رکھے، مؤذن بنا کر رکھے، معلم بنا کر رکھے، اپنے گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے رکھے، ہر جگہ آپ کا یہی اصول ضابطہ ہے۔ پہلے بات کو واضح کر لیجئے کہ آپ کیا دیں گے، کتنا کرنا ہے، سارے ٹرم اور کنڈیشن کو واضح کیجئے، اس کے بعد آپ کام کرائیے۔ اختلافات سے بچنے کے لیے ان اصول اور ضابطوں کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ لونڈیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جسے سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایت کیا۔ اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں احکامات کتنے پیارے ہیں، کتنے بہترین طریقے سے ان لوگوں کے لیے اصول اور ضابطوں کو بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے بچوں والی لونڈیوں کو بیچنے سے منع فرمایا، چھوٹے بچے جن کے پاس ہے، اور حکم دیا کہ انہیں نہ بیچا جائے نہ ہبہ کیا جائے۔ ہبہ کا مطلب کسی کو گفٹ دے دینا، ہدیہ دے دینا، اور نہ وراثت میں کسی کو دیا جائے۔
جب تک اس کا مالک زندہ ہے وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جب فوت ہو جائے گا تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ اسے شرعی اعتبار سے ام ولد کہا جاتا ہے۔ ام ولد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے اپنے مالک کے بچے کو جنم دیا ہے۔ شرعی اعتبار سے یہی حکم ہے جو حضرت عمر فاروق نے بیان کیا کہ جس لونڈی کو کوئی شخص اپنے پاس رکھتا ہے، اب اس سے اولاد ہو گئی اس کی، تو ایسی صورت میں اب اسے وہ بیچ نہیں سکتا، نہ اس کی میراث کے اندر تقسیم ہوگی، نہ اسے ہدیے کے طور پر کسی کو دے گا۔ جیسے ہی مالک مرے گا اس کے انتقال کے بعد یہ آزاد ہو جائے گی، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے مالک کی طرف منسوب ہوگا، اسی کا بیٹا، اسی کی اولاد کہلائے گا۔ تو یہ لونڈیوں کے تعلق سے احکامات تھے جو یہاں اس آیت کے ضمن میں بیان کیے گئے۔ اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ حلال ہونے کی شکلیں کیا ہیں شادی کی؟ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم اپنے مال کے ذریعے یعنی مہر ادا کر کے تم عورتوں سے نکاح کرو۔ تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، چار چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے نکاح کی خواہش ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے جنسی خواہش ہے وہی نکاح کرے۔ بعض لوگوں کے اندر جنسی خواہش نہیں ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کے پر وہ نکاح کر لیتے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے اندر نہیں ہے لیکن عورتوں کو تو چاہت ہے، اور اس کے بعد مسائل بگڑتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا تبتغوا، یعنی تمہارے اندر چاہت ہونا چاہیے، جسمانی اعتبار سے بھی، نفسیاتی اعتبار سے بھی۔ تو اس چاہت کو پورا کیسے کرنا ہے؟ بِأَمْوَالِكُمْ، مہر ادا کر کے۔ اور تیسری شرط بیان کی ہے محسنین، یعنی پاک دامنی کا ارادہ ہو۔ یہ نہیں کہ ایک روز دو روز کے لیے نکاح کرو، یا اور بھی بہت ساری شکلیں، آج نئی نئی شکلیں ایجاد ہو چکی ہیں جسے کہا جاتا ہے لیو ان ریلیشن شپ۔ آج دیکھیے کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز یہی کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ کام کروا کر عام لوگوں کو میسج دیا جا رہا ہے کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نکاح والی زندگی گزاریں، لیکن نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہندوستانی حکومت بھی اس کو مانتی ہے، مانیتا دے چکی ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے رہتا ہے تو رہ سکتا ہے۔ آپ بڑے بڑے کرکٹروں کو دیکھیے، یا فلموں کے اندر کام کرنے والوں کو دیکھیے، بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھیے، وہ یہی کام کرتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ کے اندر رہتے ہیں بغیر نکاح کے۔ اب یہاں نکاح کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب نکاح کی بنیاد کے پر رشتے جڑتے ہیں، میاں بیوی کہلاتے ہیں، اولاد ہونے کے بعد ان کے دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی اور ماما مامی، یہ تمام چیزیں آتے ہیں نا۔ اور لیو ان ریلیشن شپ کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آئے گی؟ وہاں تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ بس ہمیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک دوسرے کے جسم سے فائدہ اٹھانا ہے، لذت اٹھانا ہے، اس کے بعد ختم۔ اگر ہم کو جمع تو ٹھیک شادی کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، ویسے ہی رہیں گے۔ بلکہ قانون نے ان کے بچوں کو ان کا بچہ مانا ہے، یعنی وراثت کے طور کے پر ان کو حق دیا جائے گا، حالانکہ شرعی اعتبار سے حق نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے تو بچے کو حقیقی طور کے پر اس کا باپ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرعی اصول اور ضابطے ہیں، یہ قانون مانتا ہے، ان کا اپنا الگ مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، وہ اس سے جدا ہے۔ اب یہاں اتنی آزادی اس باب کے اندر دی گئی کہ ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر رہ سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی کے ساتھ رہے، جس طرح میاں بیوی رہتے ہیں، اور اسی طرح مرد بھی ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی عورت کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر رہے، بلکہ کئی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ قانون کے نام کے پر لاقانونیت اور نکاح جیسے اہم اور مقدس رشتے کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہو رہا ہے، ساری چیزیں بالکل عام ہو چکی ہے۔ قرآن نے 4 شرطیں بیان کی۔ پہلی یہ ہے چاہت ہونی چاہیے، نفسیاتی جسمانی اعتبار سے مال دیا جائے، مہر ادا کیا جائے۔ محسنین، مقصود یہ ہونا چاہیے کہ پاک دامنی، اپنے عزت نفس کی حفاظت، غیر مصافحین، چوری چھپے والا معاملہ نہ ہو، جیسا کہ متاع کے اندر ہوتا ہے، 1 رات 2 رات کے لیے یا ہفتے بھر کے لیے آپ متاع کیجئے، اس کے بعد آزاد ہے، اور اسی کے اندر حلالہ بھی ہے، اس میں تو ایک ہی رات کا نکاح ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہ 4 شرطیں بیان کی ہے، ان 4 شرطوں کی بنیاد کے پر نکاح ہوگا۔ ہاں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، کہ
اب جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا یعنی ہم بستری کے ذریعے، بعض رافضی اور شیعہ کہتے ہیں یہاں دیکھو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قرآن میں نکاح متعہ کی اجازت ہے، نہیں، نکاح متعہ کس کو کہا جاتا تھا؟ یہ پرانے زمانے کے اندر چلا رہا تھا جسے اسلام نے ختم کر دیا۔ دراصل یہ مسئلہ اس وقت ہوتا تھا جب لوگ لمبے سفر کے لیے جایا کرتے تھے یا جنگ کا موسم ہوتا تھا، تو ایسے میں وقت لمبا ہوتا تو کسی بھی عورت سے کچھ کپڑا دے کر، درہم دے کر، پیسہ دے کر 1 رات 2 رات 3 رات کے لیے نکاح کر لیتے تھے، یعنی باقاعدہ کانٹریکٹ بیس کے پر نکاح ہوتا تھا۔ ہم کتنے دن تک ساتھ میں رہیں گے اور جیسے ہی یہ مدت پوری ہوگی ہم علیحدہ ہو جائیں گے، کوئی طلاق وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مدت کا پوری ہونا ہی ہمارے درمیان طلاق کی وجہ بن جائے گی، علیحدہ ہو جائیں گے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کے پر ہیں۔ تو یہ پہلے تھا، لیکن اسلام نے بعد میں اس چیز کو ختم کر دیا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، یہ پہلے سے چلا رہا تھا، اسلام نے اس کے پر پابندی لگا دی اور ہمیشہ کے لیے اس کے پر بین کر دیا گیا۔ لیکن آج رافضیوں کے ہاں یہ بڑا کاروبار بنا ہوا ہے، باقاعدہ BBC کی نیوز دیکھیے، اس کی ایک رپورٹر نے اس کے بارے میں جو خفیہ طریقے سے رپورٹنگ کرنا تھا وہ ساری چیزیں نکالی، یہاں تک کہ 12 13 سال کی لڑکیاں، اس سے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو متاع کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ جب لوگ بغداد میں جاتے ہیں زائرین تو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بڑی بڑی رقمیں لی جاتی ہیں، یہ چل رہا ہے کاروبار۔ حالانکہ یہ رافضیوں کیا بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ ان لوگوں کی ایک تفسیر کے مطابق بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ کہتے ہیں الگ الگ روایتیں، یہ کہتے ہیں کہ متعا کرنے والا مرد اور عورتیں جب متعا کرنے کے بعد ہم بستری کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو ان کے غسل کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں جسے شریعت نے بیان کیا، جو اخلاقی سماجی ہر اعتبار سے غلط ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اب دوسری روایت کے اندر انسان حیران ہو جائے، یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ متعا کرنے والا یہ حضرت جعفر صادق کے مقام کو پہنچ جاتا ہے، دوسری مرتبہ اگر وہ متعا کرتا ہے تو حضرت زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے ان کے مقام، تیسری مرتبہ کرتا ہے تو حضرت حسین، چوتھی مرتبہ حضرت حسن، پانچویں مرتبہ حضرت علی، یہاں آ کر راوی رک جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، آپ خود سمجھ جائیے کہ آگے اور متعا کرے گا تو وہ کہاں تک پہنچ جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ایک گناہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں جسے شریعت نے مکمل طریقے سے بین کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ تو متعا کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ حرام نکاح ہے۔ یہاں پر استمتاع سے مراد نکاح کے بعد عورتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فآتوہن اجورہن فریضہ، تم انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر ان کو ادا کر دو، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم لوگوں کے پر کوئی حرج نہیں کہ مہر کے مقرر ہونے کے بعد جو تم آپس میں لے لو۔ کبھی کبھی خواتین اپنی مہر کو کچھ حصہ اپنے شوہر کو ہی دے دیتے ہیں کام پڑنے کے پر، ٹھیک ہے آپ استعمال کر لیجئے، تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اگر ان کے پر زور زبردستی کیے بغیر ان کی اجازت سے، مرضی سے اس مال کو، مہر کو استعمال کیا جائے۔ اب یہاں آگے ایک اور عام مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ ہے غلاموں کے تعلق سے۔ اب جس شخص کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے تو انہیں اجازت ہے کہ وہ لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہیں ان کے مالک کی اجازت لے کر، لیکن کن لونڈیوں سے؟ جن لونڈیوں کے ساتھ ان کا مالک ہم بستری نہیں کرتا ہے، ایسی صورت میں، ورنہ اگر مالک اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کی زوجیت میں آ چکی ہے، تو وہاں پر مسئلہ الگ ہوگا۔ یہاں ان لوگوں کے لیے، یعنی جو لونڈیاں کنواری ہیں، جو اپنے مالک کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رکھتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر لونڈیوں کے ساتھ، لونڈی اگر زناکاری بدکاری کرتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے آدھی سزا رکھی گئی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ
آزاد عورتوں کے بالمقابل لونڈیوں کے پر سزا میں تخفیف کرنے کی وجہ یہاں پر کئی وجہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ غیور آدمی، پہلی وجہ یہ ہے کہ آزاد عورت اپنے خاوند اور اپنے خاندان کی نگرانی میں ہوتی ہے، اس کا اپنا خاندان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، نگرانی میں ہوتی ہے، جبکہ لونڈی کے لیے یہ ساری فیسلٹیز اور سہولیات نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لونڈی کسی کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے، جبکہ آزاد عورت کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، اس بنیاد کے پر وہ مجبور نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں کہ لونڈی ہونے کی بنیاد پر نفسیاتی طور کے پر خاوندوں کا وہ رعب اور دبدبہ برداشت نہیں کرتی، اس لیے کہ آلریڈی اس کا مالک ہوتا ہے جو اس کے پر اپنا حکم چلاتا ہے، تو اس کے پر یوں دیکھا جائے دو دو مالک بن جاتے ہیں۔ تو یہ چند وجوہات تھیں جن کی بنیاد کے پر ان کی سزا میں تخفیف کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد کہا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے شریعت کے احکام خوب کھول کھول کر بیان کرے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، یعنی جیسا کہ تم سے کے پہلے کے لوگ تھے، جو ہم سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن کے پر تو نے اپنا انعام اور اپنی رحمتوں کو نازل کیا، ان لوگوں کی راہ جسے صراط مستقیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، اس لیے کہ تم لوگوں سے انسان ہونے کی بنیاد کے پر خطا ہو جاتی ہے، تو خطا ہونے کے بعد فوری طور کے پر توبہ کا اہتمام کرنا تاکہ وہ داغ اور دھبے ہمارے دل کے پر لگے نہ رہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تمہاری توبہ قبول فرمائے اور جو تمہیں خواہشات کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے تمہیں دور ہٹا دے۔ یہ بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ دیکھیے دو ذریعے خطرناک ہیں جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ ایک ہے شبہات، دین کے معاملے کے اندر شبہ پیدا کرنا۔ یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی ہے، بہت سارے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتا کہ عقلوں میں نہیں آتی، بہت ساری چیزیں عقلوں میں نہیں آتی ہے، تو کیا جو چیز آپ کی عقلوں میں نہیں آئے تو آپ اس کا انکار کریں گے؟ قرآن ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی بن دیکھے بغیر علم اور جانکاری کے قرآن نے شریعت نے کہہ دیا مان لو، اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ تو جب بالغیب کا مطالبہ کیا گیا ہے تو پھر اپنی عقل میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان دنیا کے اندر بھی دیکھے کہ دو آدمی سوئے ہوئے، ایک آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ اچھی ڈشیں کھا رہا ہے، کوئی اچھے مقام پر گھوم رہا ہے، اسے مزہ آ رہا ہے، اور دوسرا آدمی اسی کے بازو میں سویا ہوا ہے تو اسے خواب کی حالت میں کوئی مار رہا ہے، سزا دے رہا ہے، تکلیف کے اندر ہے، دونوں سوئے ہوئے ہیں، لیکن ہم دونوں کو دیکھ کر پتہ نہیں لگا سکتے کہ دونوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ اس بات کے پر قادر ہے دو لوگوں کو بازو میں رکھ کر الگ الگ حالت کے کنڈیشن کے اندر رکھے، تو وہ اس بات کے پر قدرت کیوں نہیں رکھتا ہے کہ قبروں کی زندگی میں برزخی زندگی کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ حالت بنائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قبروں کھود کر دیکھا، ہم کو تو کچھ نظر نہیں آیا کہ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی یا جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی گئی۔ یہ اپنی عقلوں کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، یہ شبہات پیدا کرتے دین کے اندر، خطرناک قسموں کے لوگ جو حدیثوں کو لا کر شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے یہ حدیث کے اندر یہ، اس حدیث کے اندر یہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے ہی ایک دھارمک روایت ہے، ایک شخص جب انہوں نے قرآن کے ایک آیت کو پیش کیا فوراً ایک حدیث پیش کی اور کہا کہ دیکھو قرآن کی جو آیت آپ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت اس کے برخلاف ہے۔ جب حضرت ابو درداء نے حدیث پیش کی، آیت نہیں حدیث، تو اس نے ایک آیت کے ذریعے اس کو ٹکرانے کی کوشش کی۔ دیکھو حدیث کے اندر یہ ہے اور قرآن کی آیت کے اندر یہ ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہیں، بلکہ یہ قوم کے سب سے جاہل اجٹ لوگ ہیں، سڑک چھاپ لوگ ہیں، اور اس طرح لوگوں کے درمیان قرآن و حدیث کے نام پر گمراہیاں اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک ایسا بڑا ہوشیار آدمی آیا تھا اور تقدیر کا سہارا لے رہا تھا، چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق کو کہنے لگا کہ میری تقدیر کے اندر چوری کرنا تھا تو چوری کیا میں نے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اس کو جواب ویسے ہی دیا، کہا کہ تیری تقدیر کے اندر چوری کرنے کے بعد تیرا ہاتھ کاٹنا لکھا تھا، اس لیے میں ہاتھ کاٹ رہا ہوں۔ تو ایسے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو
اسلام کے تابع نہیں بلکہ اسلام کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، بلکہ ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو قرآن حدیث اور عقیدہ اور منہج کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو شبہات جس کی بنیاد کے پر آدمی کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، اور دوسرا ہے شہوات جس کی بنیاد کے پر انسان کے اخلاق اور معاملات بگڑتے ہیں۔ قرآن نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو لوگ شہوات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بڑا آسان ہو گیا ہے، آپ موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھیے، گندے پکچرز دیکھیے، آپ اسی طرف لگے رہیں گے، یا اس طرح کی محفلوں میں بیٹھے جہاں پر اس طرح کی گندی باتیں کی جاتی ہے، ذہن اسی کی طرف لگا ہوا رہے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے شبہات اور شہوات سے تمہیں اللہ بچانا چاہتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان لوگوں سے ہٹا کر تمہیں صراط مستقیم پر رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے اللہ تمہارے پر تخفیف کرے، آسانی کرے، جبکہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اللہ ہمارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ابھی آگے دیکھیے، خودکشی سے متعلق انتہائی اہم احکامات ہیں جو اگلی آیات میں آنے والے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی کے بھی کچھ اہم معاملات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اسلام کے انہی قوانین اور اصول اور ضابطوں کے مطابق ہمیں اپنے ایمان، عقیدے، منہج اور اعمال کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔